بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 29 جولائی ہے سال 2019 اور منڈے۔ آج آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے کیونکہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ آج کچھ خبر اس کی بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اس چھوٹی سی خبر میں فیصلے بہت بڑے بڑے کیے گئے ہیں، اور اس خبر کے اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اور وزیر اعظم عمران خان، تینوں ملٹری آفیشلز، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ آج گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اور ملاقات کی ہے وزیر اعظم آفس میں۔ اور اس ملاقات میں ایک چھوٹی سی خبر جاری کی گئی ہے، لیکن آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس ملاقات کی اس کی تصویر دیکھیں تو چہرے جو ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن اس ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ بہت سخت ہیں، انتہائی سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور ایک فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ زیرو ٹالرنس ہوگی اینٹی کرپشن، جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے اس بارے میں بھی یہ پروسیس آگے بڑھے گا، جس کی جتنی چاہیں چیخیں نکلیں، جو چاہے جتنا مرضی بلیک میل کرے، لیکن یہ سب باری باری ان کی آئے گی باری، اور جیسے جیسے باری آتی جائے گی یہ سب اندر ہوتے جائیں گے۔ دوسرا کہ اس ملک کو ڈیسٹیبل نہیں ہونے دیا جائے گا، نہ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبل ہونے دیا جائے گا، اور نہ ہی پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام جو پاکستان کے خلاف جاتا ہو وہ برداشت کیا جائے گا۔ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر اس ملاقات کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ کیا کیا فیصلے کیے گئے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ رہا ہے اور سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ جب اگر پاکستان کیا کسی بھی ملک کے اندر ادارے ہی آپس میں لڑنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے پہ ڈسٹرس ہو، بد اعتمادی ہو، بدگمانی ہو، تو پھر اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے، اور پھر اس کو کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر سے ہی دشمن بتیرے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں لڑ کے مر جاتے ہیں۔ اور ٹارگٹ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبل کیا جائے، کیونکہ جو فارمولا اور جو ڈیزائن، جو ماڈل عراق میں استعمال کیا گیا وہ پاکستان میں نہیں چل سکا، اللہ کا شکر ہے۔ لیبیا میں جو کیا گیا وہ پاکستان اس سے محفوظ رہا، وہ ماڈل ادھر نہیں چل سکا۔ مصر کو تہس نہس کر دیا اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے۔ پاکستان الحمدللہ بچا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ اور یمن کی صورتحال ہمارے سامنے، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ افغان وار لمبی چوڑی 9/11 کے بعد خود کش حملے، بد امنی، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا لیکن سوات تک ٹیررسٹ آ گئے تھے۔ اسلام آباد سے کہا جا رہا تھا کہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور اگلا سٹیپ ان کا اسلام آباد تھا، وہ سوات آپریشن، فاٹا، ضرب عضب، بہت کچھ آپ کو پتہ ہے۔ اور افواج پاکستان، سیکورٹی فورسز، وہ سول ہیں، ملٹری ہیں، پاکستانی عوام ہیں، انہوں نے اپنا خون دیا، اور ایک طویل جنگ کے بعد، یہ جنگ تھی، پاکستان حالت جنگ میں تھا 9/11 سے لے کے پچھلے 2 سالوں تک حالت جنگ میں تھا، اور پاکستان نے یہ جنگ تنہا لڑی، کیونکہ پراکسیز بہت تھیں، امریکنز کی، برٹش کی، انڈینز کی، افغانیوں کی، بے شمار پراکسیز تھیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سارے لوگ مل کے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ہر طرح سے، مالی بھی اور ملٹری کے اعتبار سے ہتھیار فراہم کی جا رہے تھے، ٹریننگ دی جا رہی تھی، پاکستان کے میں آ کے لڑتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے طویل جدوجہد، اور ابھی بھی یہ جاری ہے۔
پاک افغان بارڈر پہ 6 جوان ہمارے شہید کر دیے گئے، اور بلوچستان میں 1 کیپٹن سمیت 4 جوان شہید کر دیے گئے۔ خون ابھی بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ دشمن کے نشانے پر ہم ابھی تک بدستور موجود ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس میں بالکل سوات آپریشن چل رہا تھا، سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ واشنگٹن میں بیٹھے اس وقت کے پاکستان کے سفیر، شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے بھی، حسین حقانی، وہ کیا کر رہے تھے، وہ شکایتیں لگا رہے تھے افواج پاکستان کے لیے کہ جناب زرداری صاحب کا پیغام پہنچا رہے تھے میمو گیٹ اسکینڈل کی صورت میں کہ پاکستان ہماری حکومت کو فوج سے بچایا جائے۔ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ پھر آپ آ جائیں اگلے زمانے میں مسلم لیگ نواز، اس میں کیا ہو رہا تھا، اس میں بھی یہی کام ہو رہا تھا۔ ڈاؤن لیگز کے نتیجے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب افواج پاکستان جو ہے وہ ملیٹنسی کو بڑھا رہی ہے، ملیٹنٹس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج نہیں کرنے دینا چاہتی۔ اس کے بعد کیا ہو رہا تھا جی، نواز شریف صاحب سزا کے بعد انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس پاکستان نے کروائے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا ایف آئی آرز کٹوا کے خود ہی ہمارے دیتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ افواج پاکستان، جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے اور حکومت کے درمیان فاصلے تھے، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ڈرتے تھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کون سی بات ہم ان کے سامنے کریں گے تو وہ محفوظ رہے گی، وہ راز رہے گی اور قومی راز کے طور پہ ہی، اور جو ہماری سول لیڈرشپ ہے اوتھ اٹھاتی ہے اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکالے گی، یہ خوف تھا۔ یہ ہم نے دیکھا ڈاؤن لیگز کے کی صورت میں ہمارے سامنے آیا کہ اوتھ کی وائلیشن کی گئی، سچ یا غلط اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اوتھ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قومی راز جو ہیں بند کمرے کے اجلاس کی کاروائیاں توڑ مروڑ کر جھوٹ کی صورت میں باہر بیان کی گئیں۔ تو اب شکر ہے خدا کا کہ طویل عرصے کے بعد خدا کر کے ایک اچھی چینج آئی ہے پاکستان میں، کہ پاکستان میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، سیکورٹی ایشوز ہوں، اس میں سول ملٹری لیڈرشپ سیم پیج پہ ہے اور باہم مل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ نہ کوئی چیز سول لیڈرشپ کے لیے نو گو ایریا ہے اور نہ ہی ملٹری لیڈرشپ کے لیے نو گو ایریا ہے۔ سب پرائم منسٹر اور آرمی چیف، دونوں سائڈ کے کیبنٹ ممبرز، ڈی جی آئی ایس پی آر آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں۔ اکٹھے کمپین بنائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے، میڈیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، کوئی پرائیویٹ میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈیولپ، اور پاکستان میں ایک استحکام آ رہا ہے۔ اور ان شارٹ مختصراً بھی بتاؤں کہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، ایران ہو، یو اے ای ہو، کویت ہو، ترکی ہو، چائنا، رشیا، جن کے آپس میں نہیں بنتی لیکن پاکستان کے ساتھ سب آن بورڈ ہے اور پاکستان کو ٹیک آف کے لیے مدد کر رہے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ کا دورہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی الگ الگ ملاقاتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک اعلامیہ ہوتا ہے، اہداف ایک ہیں، پاکستان اور صرف پاکستان۔ کامیاب دورہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مذہب کارڈ اٹھا لیا، وہ چلا رہے ہیں تحریک تحفظ ناموس رسالت۔ اس وقت پاکستان میں خدا نخواستہ ایسا کون سا ایکٹ ہوا ہے کہ جس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہے؟ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ ایسا کون سا ایکٹ ہوا ہے کہ جس پہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ ان کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں؟ اور یہ ایسا مذہب کا کارڈ ہے کہ اگر ایک دفعہ اس پہ چنگاری پھینک دی جائے تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں رہتا، اور یہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، پھر اس میں سے وہ اس آگ سے خود بھی نہیں بچ پاتا۔ پھر قادیانی ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے اور ایک بار پھر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہیں بنیادی طور پہ۔ مریم بی بی
ایک علیحدہ دھمکیاں دے رہی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کو، کہ جناب میں نے پتہ نہیں کیا کیا راز بھیج دیے ہیں بیرون ملک، اور اگر مجھے کچھ ہوا، کچھ کہا یا کیا، میری زبان بند کی، تو وہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی۔ یعنی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا جو تصور الزام دوسری سائڈ پہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو انہوں نے کام کیا ہوا تھا، پیرالل اپنا خفیہ ریکارڈنگز یہ وہ ہر چیز کر رہے تھے۔ تو جناب پھر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، دن بدن ان کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر ٹیکسیشن کا نظام بہت اچھا ہو رہا ہے، 21 لاکھ نئے ٹیکس فائلر ہو گئے ہیں، جو 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھے، 3 لاکھ سے 21 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں، مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اکانومی مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو رہی ہے، ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان حالات کی موجودگی میں یہ جو ایلیمنٹس ہیں، وہ پولیٹیکل کارڈ استعمال کریں یا مذہبی کارڈ استعمال کریں، ان کے بارے میں آج کی یہ میٹنگ تھی۔ آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، کیونکہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کل ہی واپس آئے ہیں پاکستان، امریکہ میں تھے، وہ چیزیں فائنل کر رہے تھے، خاص طور پہ ملٹری سائڈ کی، وہ فائنل کر کے کل ہی لوٹے ہیں۔ اور اسی دوران میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی عدم موجودگی میں یہ عرفان صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تھا۔ تو جناب آج کی یہ بڑوں کی ملاقات تھی، ایک بڑا نہیں، 2 نہیں، 3 بڑے، 4 بڑے، یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں جو بنیادی فیصلے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، نہ کوئی سیاسی بلیک میلنگ میں آئے گا، نہ مذہبی بلیک میلنگ میں آئے گا، نہ معاشی بلیک میلنگ میں آئے گا، بلکہ پاکستان اپنا سفر جاری رکھے گا۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی بلیک میلنگ، اگر اپنی سیاسی قوت کے ذریعے کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، کوئی مذہبی قوت کی بنیاد پہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے، تو زیرو ٹالرنس ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا، وہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مذہبی رہنما ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا سیاسی رہنما ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزنس ٹائکون ہو، ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس کے ہمیں چیزیں گراؤنڈ پہ نظر آئیں گی، اس ملاقات کے جو نتائج ہیں، اس ملاقات میں کیے گئے فیصلے، کیونکہ جب بڑے ملتے ہیں تو پھر اس کی فیصلے آگے کنوے کیے جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق پالیسی بنائی جاتی ہے، تو اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ تو جناب وہ معاشی دہشت گردوں کے لیے بھی، وہ سیاسی دہشت گردوں کے لیے بھی، وہ بیوروکریٹس کے لیے بھی، اور ہاں یاد آیا، اور میڈیا ٹائکون، میڈیا بزنس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ مالکان ہیں یا پھر ورکنگ جرنلسٹ ہیں یا پھر اینکرز ہیں، رعایت کسی سے نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اینکر ہے اور وہ میڈیا کی آزادی کے پیچھے چھپ جائے گا، نہیں ہوگا سر جی۔ اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی جوڈیشری کے پیچھے چھپ جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جاری و ساری رہیں گی، اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد۔